بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے پرندے کے بارے میں جس کے متعلق ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اسے منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ۔ تو ساتھیوں، ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو الو کی پوری حقیقت اور سچائی بتانے والے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانے تلاش کرتا ہے، اور اس کی آواز میں اتنا غم کیوں ہے، یہ کیوں اتنا اداس سا لگتا ہے۔ الو کا واقعہ کربلا سے آخر کیا تعلق ہے؟ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے ناظرین، اس لیے ہماری آج کی ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق جو زین العابدین کے پوتے تھے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام، میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پوچھ اے پوچھنے والے، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ حضرت امام جعفر کی بات سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیں کہ الو کیسا پرندہ ہے؟ کیا اس کے ساتھ منحوسیت کو منسوب کرنا درست ہے؟ کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں الو آ جاتا ہے تو لوگ اس پرندے کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اسے اپنی بربادی، موت اور بیماری کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ جس گھر میں اس پرندے کا ایک دفعہ بسیرا ہو جائے تو لوگ اپنے بسے بسائے گھر انہی منصوبات کی وجہ سے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور کیا الو جادو ٹونے کی علامات میں سے ایک ہے؟ پیارے دوستو، اس شخص کی بات سن کر حضرت امام جعفر کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، پھر اس شخص کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہے ہو، یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ نہ ہی یہ ویران جگہوں میں رہتا تھا، اور نہ ہی یہ اداس دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج، عادات اور رہن سہن سب کچھ بدل گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، اے امام جعفر، کیسا واقعہ؟ کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ میری مکمل رہنمائی کیجیے اور ذرا تفصیل سے تمام قصہ سنائیے۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت امام جعفر صادق نے اس سے فرمایا، اے شخص، یہ پرندہ یعنی الو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویرانے نہیں تلاش کرتا تھا، ہاں، مگر جب سے کربلا کا سانحہ رونما ہوا تب سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا۔ ہوا یہ کہ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ہمراہ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو کربلا کے میدان میں جا پہنچا۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فوجی یزید نے کس بے دردی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ان کے جسم اقدس سے جدا کیا، کیسے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اقدس کو پامال کیا گیا۔ یہ ظلم و ستم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بڑھنے لگی اور بنی نوح آدم سے اس کا اعتماد اٹھ گیا۔ تبھی سے یہ پرندہ انسانوں سے دور جنگلات اور ویرانوں میں رہنے لگا اور دن میں چھپ جاتا ہے اور رات کو باہر نکل کر شکار کرتا ہے تاکہ انسانوں کا سایہ بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ حضرت امام جعفر صادق کی یہ بات سن کر وہ شخص زاروں کے تار رونے لگا اور غم حسین میں بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ناظرین، اسلامی کتب میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر انسانوں، حیوانات اور جنات سب غمزدہ ہوئے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ تمام پرندوں میں سے الو وہ پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت افسوس ہوا، اور اسی وجہ سے اس نے انسانوں سے ناطہ توڑ کر ویرانوں کو اپنا مسکن بنا لیا۔ یہ بے زبان پرندہ بھی اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک ہستی تھے جنہوں نے اپنا سارا بچپن اللہ کے محبوب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیل کر گزارا،
افسوس یزیدی قوم جو کافر دماغ، دل اور زبان رکھتے ہوئے بھی نہ سمجھ سکے۔ جب سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تب سے الو نے آبادی میں رہنا چھوڑ کر ویرانوں کو اپنا بسیرا بنا لیا۔ یہ پرندہ بھی دوسرے پرندوں کی ہی طرح پہلے آبادی میں رہتا تھا۔ جب کوئی انسان کچھ کھا رہا ہوتا تو الو اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ بھی اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتے، وہ اسے کھا کر پھر اڑ جاتا تھا۔ لیکن جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اس نے آبادیوں کو چھوڑا اور ویرانے پہاڑوں اور صحراؤں کو بسا لیا۔ حضرت امام صادق فرماتے ہیں کہ الو پورے دن روزہ رکھتا ہے اور رات آنے پر خدا کے رزق سے افطار کرتا ہے، اور جہاں تک اس پرندے کی منحوسیت کی بات ہے تو اس میں ذرا بھر بھی صداقت نہیں، بلکہ اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کا تمام تر ملبہ اس معصوم پرندے کے کمزور کندھوں پر ڈال کر خود کو بریل زما کر کے یہ بولنا کہ میری تو تمام تباہیوں اور ناکامیوں کا ذمہ دار ہی یہ منحوس پرندہ الو ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور نہ ہی کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔